بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی والا تھا یعنی ابرص، اور دوسرا اقرع یعنی گنجا تھا، تیسرا اعمیٰ تھا یعنی اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں پہلے ابرص کے پاس آیا یعنی کوڑھی والے کے پاس آیا، جس کی جلد کے اندر دھبے تھے، اس کی رنگت بھی اچھی نہیں تھی، اور اس سے پوچھا، ایو شیء احب الیک، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت پسند ہے اور خوبصورت جلد پسند ہے، اور یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں اور مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا تو اس کا سارا بدن بیماری سے صحیح ہو گیا، برص کے نشانات ختم ہو گئے، اس کی جلد خوبصورت بن گئی اور اس کی رنگت بھی خوبصورت ہو گئی۔ پھر پوچھا، ای المال احب الیک، کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے، کس مال میں تو رغبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، الابل، بھی اونٹ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دی اور کہا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اس اونٹ کے اندر اللہ برکت دے۔ پھر اس کے پاس سے فرشتہ چلا گیا، پھر اقرع کے پاس آ گیا، گنجے کے پاس آ گیا، اور اس سے بھی یہی سوال کیا، ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پیاری ہے، تجھے کون سی چیز محبوب ہے، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا، اس کے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے اسے سوال کیا، ای المال احب الیک، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے، کس مال میں تجھے زیادہ رغبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور اس کے لیے دعا بھی کی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری نگاہ درست ہو جائے، سب لوگوں کو دیکھوں، اللہ کی قدرت کو دیکھوں، اور جو ہے نا دنیا کا نظارہ کروں۔ ماساہا، فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر فرشتے نے اسے پوچھا، ای المال احب الیک، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، الغنم، بکری مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی اور دعا بھی دی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت ڈالے۔ تینوں آدمیوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے عرصے میں اس کے اونٹ مذکر مؤنث، اس سے جنگل بھر گیا، اور اس کی گائے مذکر مؤنث، گائے بھی بیل بھی، اس سے جنگل بھر گیا، اور اس کی بکریاں مذکر مؤنث، مال اس کا جو ہے نا زیادہ ہو گیا۔ تو پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے
اسی پہلی صورت میں انسانی شکل میں ابرس کے پاس آیا اور اسے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں سفر کر رہا تھا، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے میں اللہ کے نام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے وسیلہ کے علاوہ اور دنیا میں سبب کے درجے میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت دی، عمدہ کھال دی، ایک اونٹ مجھے دے دیجئے، میں اس پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں گا، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ وہ ابرس بولا چلو جاؤ جاؤ، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، میرا خاندان بہت بڑا ہے، میں نے فیملی کے حقوق ادا کرنے ہیں اور تجھے دینے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میری آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ابرس کی بیماری میں، برس کی بیماری میں مبتلا تھا، کوڑ تیرے جسم پر تھا، داغ دھبے تھے، لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور پھر تو تھا بھی مفلس، تنگ دست تھا، تو اللہ نے تجھے یہ اچھی کھال دی ہے، اچھی رنگت دی ہے، اور پھر یہ تو مالدار کیا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا بھی اپنی ہم سرائکی زبان میں جیسے کہتے نا بھی ایک پننا دوجا حلوے دی خیرات، یا ایک چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ ایسے سخت لہجہ اختیار کیا اس کوڑھی پر، کہا کہ چلا جا یہاں سے اور آئندہ ایسی بات نہ کہنا، یہ مال میرا کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تندرستی، میری جلد اچھی ہے، میرا رنگ اچھا ہے، یہ پیدائشی میرا ہے۔ فرشتے نے کہا ان کنتا کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنتا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ چنانچہ فرشتہ چلا گیا، پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں یعنی انسانی شکل میں آیا، تو اس سے بھی یہی سوال کیا، تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا، یعنی ٹال مٹول سے کام ہے۔ تو فرشتے نے اس اقرا کو کہا، گنجے کو کہا ان کنتا کاذبا فسیرک اللہ ما کنتا، بھی اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا اگر تو جھوٹا ہے۔ پھر اندھے کے پاس آیا، نابینا کے پاس آیا، اعمیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب میں نے منزل مقصود تک جانا ہے، اللہ کے سوا اور دنیا میں سبب کے درجے میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو میں اس رب کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بینا کیا، تجھے نگاہ بخشی، میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کو بیچ کر میں اپنا زاد راہ پورا کروں اور گھر پہنچوں۔ تو وہ کہنے لگا بے شک میں نابینا تھا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے بینا کر دیا، میری بینائی واپس آ گئی، میں اب اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ خذ ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے لے جا، دع ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے بھی میں تجھے منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا، خدا تجھ سے راضی ہوا اور تیرے جو دو ساتھی تھے ان سے رب ناراض ہوا، فقد راضی عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے دو ساتھیوں سے رب ناراض ہو گیا۔ تو محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا، جو انسان شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمت کا ہر وقت شکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کی اس شکر کی برکت سے اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی نعمت
کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے عقل سے حاصل کی ہے، میں نے اپنی سوچ سے یہ چیز حاصل کی ہے، میں نے اپنی محنت اور جد و جہد سے حاصل کی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اس میں میری اپنی استعداد صلاحیت کا کمال ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ وہ نعمت سلب کر لیتا ہے، اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے اور اپنی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔